الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین محترم، میرے دینی بھائیوں عزیزوں، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان اس زمین و آسمان کے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے. اس مسجد کی عظمت کے لیے، اس کی بلندی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بندے اللہ کی عبادت و ریاضت کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ جائے تربیت ہے جہاں ایمان والوں کی دینی، روحانی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی تربیت کی جاتی ہے. یہ وہ جائے علم ہے جس کے صفحہ چبوترے پر اباب کائنات معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا. یہ اس دھرتی اور اس کائنات کی سب سے پہلی ریزیڈینشیل یونیورسٹی تھی. یہ وہ لیکچر ہال ہے جہاں اللہ کے بندے دروس کے ذریعے یا جمعہ کے دن ائمہ کرام کے ذریعے اسلام کے مختلف مواضیع عنوانات پر دلنشین خطبات سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. اس مسجد کی حیثیت زمانے رسالت ہو یا زمانے صحابہ، ملٹی پرپس کی تھی. یہ مسجد کثیر المقاصد تھی. اس مسجد کی حیثیت بیت المال کی تھی جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام صدقات و خیرات، زکوٰۃ تقسیم کر کے اسے مستحقین اور فقراء کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے.
ارے اس مسجد کی حیثیت سپریم کورٹ کی تھی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اسلام مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کی حیثیت قید خانے کی تھی، جہاں دشمنان اسلام کو قید کر لایا جاتا تھا اور اس مسجد کے ستون سے انہیں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس مسجد کی حیثیت ہاسپیٹل کی تھی، جہاں ان مجاہدین اسلام جو زخمی ہو جایا کرتے تھے ان کی مرہم پٹی بھی کی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہی وہ مسجد ہے جس میں بیٹھ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی اسٹیٹ کی تشکیل فرمائی۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر شاہان عالم کو، دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط لکھے یہ سمجھایا اور ساتھ ہی وارننگ بھی دی کہ اسلم تسلم، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، تیری جان بھی اور تیرا مال بھی محفوظ ہو جائے گی۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے قافلے کو ان کے ہاتھوں میں اسلامی علم دے کر دنیا کے گوشے گوشے میں تبلیغ دین کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے روانہ فرمایا کرتے۔ یہ ہے مسجد کی وہ عظمت، یہ ہے وہ مسجد کی وہ شان۔ ایک شخص جب اندھیرے میں اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ یہ مقام ہے مسجد کی اور شان ہے مسجد کی۔ اندھیرے میں، تاریکی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آپ جب مسجد کی طرف چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، نبی سراج منیر آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، ان کی یہ تاریکیاں، یہ اندھیر، یہ ڈارکنس، یہ صرف دنیا کی زندگی ہی تک رہے گی بالنور التام یوم القیامہ۔ پھر جب اللہ سے آمنا ہوگا، آخرت میں ان کے سامنے کسی طرح کا کہیں کوئی اندھکار نہیں، کوئی تاریکی نہیں ہوگی، ارے روشنی بالنور التام، فل وولٹیج کے ساتھ روشنی ہوگی۔ مسجد کی شان کو سمجھیے اور اس مسجد کو کھول دیجئے تمام مسلک والوں کے لیے۔ اس مسجد میں خود بھی آئیے اور اپنی عورتوں کو بھی لائیے، خود بھی آئیے اور اپنے بچوں کو بھی لائیے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا ہے، ہمارے وہ بندے جو مسجد کی طرف، ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، ان کے قدم کو گنتے رہو۔ لم یخطو خطوات الا رفع اللہ بہا درجتا وحط عنہا خطیہ۔ یہ شان ہے مسجد کی۔ اللہ فرشتوں سے آرڈر کر چکا ہے، میرا جو بندہ گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے نا، وضو کیا چلا تو ان کے قدم کو گنتے رہنا، کاؤنٹ کرنا۔ وہ ایک قدم جب آگے اٹھائے اس کے ایک درجے کو بلند کر دو، دوسرا قدم رکھے اس کے گناہ کو معاف کر دو۔ کیا شان ہے اور کیا مقام ہے مسجد کی میرے بھائیوں۔ اگر میرا وہ بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، جیسے آپ حضرات تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ترمذی کی ہے اور طویل روایت ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ثم دنا الى الامام وانصت۔ ایک شخص سویرے چلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تبکیر جمعہ کی نماز کے لیے سویرے چل دینا، یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
हम अहले हदीस उलमा और आवाम भी घड़ी देख रहे हैं, वहां खुतबा कब होता है, जमात कब खड़ी होती है, तबकीर इला सलातिल जुमा, फरिश्ते पहले आते हैं, हाथ में रजिस्टर लिए वो दरवाजे पर खड़े होते हैं, जो पहले आता है उसका नाम लिखते हैं। आज बहुत सारे मुसलमान मेरे भाइयों, उनके नाम पूरी जिंदगी फरिश्तों के उस अटेंडेंस रजिस्टर में नाम नहीं होता। हो गया, कभी तुम एक दो जुमा गायब रहे, लेकिन ये क्या तुमने उसूल बना रखा है कि जब भी जुमा के लिए मस्जिद जाएंगे तो उस वक्त जाएंगे जब इमाम का खुतबा आखिरी मरहले में। अगर आपने इस मस्जिद को जामे मस्जिद बना दिया तो इसका हक यह है कि आप इमाम के खुतबा शुरू होने से पहले और फरिश्तों का अपना रजिस्टर बंद करने से पहले मस्जिद आ जाइए। ये तबकीर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक शख्स जगह सवेरे खुद भी गुस्ल किया, बीवी बाल बजाए, तुम लोग भी नहा लो, चला मस्जिद और आकर के इमाम के करीब बैठा, बड़े गौर से उसने खुतबा सुना। तो अल्लाह फर्स्ट सुनिए, मस्जिद चलो जुमा की अदायगी के लिए, अरे हाजी शेख मीरन की मस्जिद जुमा की अदायगी के लिए तो सवाब क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यख्तु खुतवतन कान बिकुल्ल खुतवतिन अजरो सियाम सनत अजरो सनत सियाम सनतिन व क़ियामिया। एक कदम आगे उठाओगे, हर कदम पर अगर आप सवेरे चले जुमा की अदायगी के लिए, आपके हर कदम पर 1 साल के नफली रोजे और 1 साल के तहज्जुद का सवाब आपको दिया जाएगा। क्या चाहिए इस मस्जिद का कि क्या शान है, क्या मकाम है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से बड़ी मोहब्बत थी, हर वक्त मस्जिद मस्जिद मस्जिद। अल्लाह अलीम बेजाती सुदूर, देखा महसूस किया कि ये नबी, इसके दिल में मस्जिद की मोहब्बत करवटें ले रही है। कहा तुम्हें आपको मस्जिद 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 से बड़ी मोहब्बत है, जाइए मैंने आपको इस पूरी रूए जमीन को आपके लिए सजदागाह मस्जिद बना दिया। ये वो एजाज है, ये वो शर्फ है जो रब्बुल आलमीन ने दूसरे नबियों को नहीं दिया तो हमारे नबी, प्यारे नबी और सबके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया कि जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा। क़ुबा पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद, पैगाम दिया पहले मस्जिद। हमारे नबी की सुन्नत है, पहले मस्जिद। कारखाना खोलो पहले मस्जिद, पेट्रोल पंप खोलो तो वहां पहले मस्जिद, स्कूल खोलो तो वहां पहले मस्जिद। ये सुन्नत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुबा पहुंचे तो आपने पहले मस्जिद। एक बड़ा मकसद ये था कि किसी भी इस्लामी मुआशरे की पहचान, उसकी अलामत, उसकी शान, उसकी आन, उसकी बान और उसकी आजमत का निशान ये मस्जिद है। वो मुआशरा मुसलमानों का, ईमान वालों का मुआशरा नहीं जिसमें मस्जिदें न हो, जिसके बुलंद मीनारे से अल्लाह की अजमतों की किबरियाई की और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की आवाजें बुलंद न होती हो, जिसके बुलंद मीनारे से उस अमल की आवाज बुलंद नहीं होती हो जिसमें पूरी इंसानियत की फलाह है। जो अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है, वो अमल सलाह है जो अल्लाह से मोहब्बत का जरिया और उसकी पहचान है। वो नमाज जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में तफरीक करता है। अल्लाह के नबी सहाबे किराम के साथ अगर गज़वे के लिए निकलते, रात में क़याम करते तो आप फरमाते कि रुक जा
धावा मत बोल, अभी तारीकी में इंतजार कर ले सुबह का। सुबह अगर फजर के अजान की आवाज सुनाई देना, समझ जाना मुसलमानों की नगरी है, ईमान वालों की बस्ती है, उस पर हमले मत करना। और अगर फजर की अजान तुम्हें नहीं सुनाई दे तो समझ लो कि हम लोगों की, हमारे लोगों का गांव नगरी नहीं, फिर उसके ऊपर तुम धावे बोलते। नबी ने कुबा में सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी ताकि उसकी उम्मत अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले किसी अमल को अपनाए, तरजीह दे, पेशे नजर रखे तो वो मस्जिद हो। एक बड़ा मकसद ये था कि पहले हम अपने साथियों का दिल अल्लाह से जोड़े। जब तक हमारे दिल अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे, याद रखना, उस वक्त तक हमारे दिल आपस में नहीं जुड़ सकते। बाहमी उखुवत, मोहब्बत, वहदत, इज्तिमाइयत और इत्तेहाद के फूल नहीं खिल सकते हैं मेरे भाइयों जब तक हमारे दिल अल्लाह से न जुड़ेंगे। और अल्लाह से जुड़ने की सबसे बेहतरीन शक्ल यह है कि हम मस्जिद की तामीर हो और हम मस्जिद में जाएं और हम अल्लाह के सामने सजदा रेज़। जितना ज्यादा झुकोगे अल्लाह के सामने, उतना ही ज्यादा अल्लाह आपको हाई करेगा, फाई करेगा, आपके दर्जात को बुलंद करेगा। वस्जुद वक्तरी, सजदे की अजमत जब समझ में आ जाएगी तो मस्जिद की शान भी समझ लेंगे। इसलिए कि सजदा जहां किया जाता है, उस जो अहमियत सजदे की है वही अहमियत उस जगह की है जहां बंदे मुस्लिम सजदा करता है, यानी मस्जिद की है। अब अंदाजा लगाइए सजदे की क्या अजमत है, क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को ऑर्डर कर दिया। सुनो सुनो, अगर कोई नमाजी बंदा मेरा तेरे अंदर जाए, जहन्नम में जाए। बहुत से लोग होते हैं नमाज पढ़ते हैं, सूद भी खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वालिदैन की नाफरमानी भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रिश्ते भी काटते हैं। मुमकिन है वो तौबा न करें, तौबतुन नसूह, अल्लाह कुछ दिनों के लिए उन्हें जहन्नम में डाल दे। तो अल्लाह ने जहन्नम को ऑर्डर कर दिया है। सुनो, अगर कोई मेरा बंदा तेरे अंदर जाए तो सुनो, उसके साथ जो सुजूद के आज़ा हैं, वो आज़ा जिन पर बंदा मेरे सामने नमाजें अदा करता है, सजदे करता है, ए जहन्नम की आग, तुम्हारे ऊपर हराम है कि तुम उन आज़ाए, उन सुजूद को, उन 7 मकामात को तुम उन्हें जलाओ। इन्नल्लाह हर्रम अला अन्नार अन तुहर्रिक असरल वुदू असर सलाह। अल्लाह ने आग को जहन्नम पर हराम कर दिया कि वो आज़ाए वजू को, ये जहन्नम की आग आपको नहीं जलाएगी। आज़ाए सजदे को, यह सजदे की असर। एक सहाबी है, नबी के खादिम हैं, एक रात दौड़े पानी लेकर वजू का, हुजूर ने फरमाया रबिया जी, कारी रे कुछ चाहिए, कुछ ख्वाहिश है तेरे मचलते, कुछ अरमान सल मांगो ना, कहो ना। सोचने लगे वो रबिया क्या मांगो, अरे दुनिया ये तो फानी है, क्या दुनिया जाए मांग, आखिरत जन्नत मांगते हैं, जन्नत में तो बहुत सारे लोग जाएंगे। रबिया बिन मालिक कहते हैं कि ऐसी चीज मांगता हूं जिसे कम लोग मांगते होंगे। वो ये कि मुझे जन्नत मिले, जन्नत का वो ऊंचा मकाम जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और हमें उस नबी की मुसाहबत, उस नबी की मुराफिकत और हम नशीनी हासिल हो जाए। कहा है नबी, अल्लाह के नबी, अस्अलुका मुराफिकतक फिल जन्नत, हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि जैसे इस दुनिया में आपकी खिदमत, आपके आगे पीछे दाएं बाएं रहते हैं, जन्नत में भी हम आपके साथ रहें। अल्लाह के नबी ने क्या नुस्खा बताया
اللہ سے قربت کا ذریعہ یہ سجدہ، نبی محترم سے جنت میں قربت کا ذریعہ یہ سجدہ۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، خود سجدے کرو، خود نمازیں پڑھو، خود سجدے کرنا، قیام باللیل کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا۔ سنا تیرے ان سجدوں کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا اے اللہ تیرا یہ بندہ بڑی سجدے کیا کرتا تھا، اپنی پیشانی تیرے دربار میں تیرے سامنے رگڑا کرتا تھا، اے اللہ اسے میرے ساتھ کرتے۔ آخرت میں بھی میرے بھائیوں یہی سجدہ کام آئے گا، انسانیت پریشان ہوگی۔ صرف ہمارے نبی کی امت نہیں، تمام انبیاء کی امتیں جب سورج قریب ہوگا پریشان، پسینے میں سرابور، سب سوچیں گے جلدی حساب ہو جاتا، کتاب ہو جاتا، معاملہ کلیئر ہو جاتا، وہ بڑی گرمی۔ چلتے ہیں، چلیے ایک ڈیلیگیشن آدم کے پاس، وہ جائیں گے، وہ نوح کے پاس جائیں گے، وہ ابراہیم ابو موسیٰ کے پاس جائیں گے، سب سے نا امید ہو کر وہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ، اپنا دکھ، اپنی تکلیف رکھیں گے۔ اللہ کے نبی دھیرے دھیرے عرش کے پاس چلیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ دیکھا اللہ فرمائے گا محمد تیرا سجدہ، کیا تجھے سجدے سے پیار ہے، اور پوری زندگی تو تم نے سجدے میں گزاری ہے، اب کیا سجدہ؟ ارفع یا محمد راسک، اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا۔ کیا سفارش کرنی ہے؟ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں اس مسجد کی تاریخ بڑی قدیم، اس دن سے جس دن سے قافلے انسانیت اس دھرتی پہ اترا، اللہ نے ان کی عبادت کے کا بھی انتظام کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس دھرتی کا، اس کائنات ارضی کی پہلی عبادت گاہ دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، پھر اس کی بنیاد کو، پھر اس کی دیوار کو اونچی کیا خلیل اللہ ابراہیم نے اور ان کے نور نظر اسماعیل۔ ہزاروں سال بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، کتنی بلندیاں پست ہوئی، کتنی پستیاں بلند ہوئی، کتنی تبدیلیاں اس آسمان نے دکھلائے اور کتنے تغیرات زمین والوں نے دیکھے۔ بابل مٹا، مصر مٹا، چین مٹا، سب مٹ گئے جہاں سے۔ اللہ کا ایک گھر، ایک سیاہ گھر، ایک چوکور گھر، کوئی ابراہ اسے مٹا نہ سکا۔ جو اسے مٹانے کے لیے آگے بڑھا وہ خود مٹ گیا۔ اللہ کا خلیل وہ معمار بیٹے کے ساتھ دیواریں اونچی کر رہا ہے، پتھر پر پتھر جوڑے جا رہا ہے۔ ان کی زبانیں خاموش نہیں، دیہات کے مزدور کام بھی کرتے ہوتے ہیں تو کچھ گاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ کا یہ مزدور پتھر پہ پتھر جوڑے جا رہا ہے اور اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ، اپنے لرزتے ہونٹ کے ساتھ اور اپنے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اللہ سے کچھ دعائیں بھی کر رہا ہے، اللہ سے کچھ مانگ بھی رہا ہے، اللہ سے کچھ درخواست بھی کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ تو سمیع و علیم ہے، اے اللہ تجھ پر نہ ہماری زبان کا قال نہ دل کا حال پوشیدہ اور مخفی ہے۔ کس جذبہ اخلاص سے رب العالمین ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، مولا تو سے شرف قبولیت عطا فرما لے۔ اصل چیز ہے اعمال مقبول ہو جائے۔ بعض سلف
6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان ملا دے، رمضان آ جائے، رمضان سے ملاقات کرا دے۔ جب رمضان میں عبادت کر لیتے تھے تو باقی 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی، تلاوت کیے یا دوسرے نیک اعمال، اے اللہ اسے میرے منہ پر نہ مار دے، اسے حباء منصورہ نہ بنا، اے اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ اصل چیز ہے میرے عزیزوں قبولیت۔ اس مسجد کے دروازے عورتوں کو لائیے مسجد میں، اس کی ایمانی اور روحانی فضا میں۔ یہ فتنے کی جگہ نہیں ہے، ارے فتنے کی جگہ مال ہے، فتنے کی جگہ سنیما ہال ہیں، فتنے کی جگہ جہاں بن ٹھن کر میرج ہال ہیں جہاں جاتی ہو، فتنے کی جگہ وہ بازار ہے جہاں بن ٹھن کر یہ عورتیں نکلتی ہیں۔ یہ مسجد وہ مقام ہے جہاں ایمان کی، جہاں یقین کی، جہاں تقوی کی، جہاں خشیت کی، جہاں انابت اللہ کی برکھا برستی۔ اپنے بچوں کو ساتھ لائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابناءکم وہم ابناء مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہوں نماز پڑھنے کے لیے کہو، رواہ ابو داؤد۔ یہ بچے 7 سال کی عمر سے اگر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آئیں گے، مسجد جائیں گے، مسجد آنے جانے کے عادی ہو جائیں گے، تو اس فتنے کے دور میں، اس الحاد و ارتداد کے زمانے میں ہمارے بچے ان فتنوں سے محفوظ ہیں۔ 7 سال کی عمر میں ایک پریکٹس ہوگی، ایک عادت ہوگی باپ کے ساتھ، دادے کے ساتھ مسجد آنے جانے کا، تو کیا سمجھتے ہو اللہ اس کی زندگی میں صالح انقلاب برپا کرے گا؟ ارے کیا سمجھتے ہو اللہ اس بچے، اس انسان جس نے 7 سال کی عمر سے نمازیں شروع کر دی، اس پر اللہ اسے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ بچہ جوان ہو کر سماج میں ایک بے مثال کردار ادا کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی شان کو سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی فرضیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم خود بھی مسجد آنے کے عادی بنیں، اپنی عورتوں کے لیے ان مسجدوں میں نماز ادا کرنے اور خطبے جمعہ سننے کا اہتمام اور انتظام کریں، خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ اس مسجد کا ایک بڑا حق یہ ہے میرے دوستو کہ اس مسجد کو ہر قسم کی نجاستوں سے، دھول دھکڑ سے پاک صاف رکھیے۔ جب آئیں تو اپنے منہ کو سگریٹ اور تمباکو کی نجاستوں اور بدبو سے پاک رکھیے۔ ہمارے شیخ تھے ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ، تفسیر پڑھائی مدینہ یونیورسٹی میں، کہا کہ جب میں پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سگریٹ پیتے ہوئے آتے ہیں اور مسجد نبوی کے گیٹ پر سگریٹ پھینکتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، میں اپنا سر پیٹ لیتا ہوں۔ آنے سے پہلے اس مسجد کا یہ حق ہے، اپنے منہ کو صاف کر لو، دیکھ لو جوتے چپل میں، کپڑے میں کوئی نجاست تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بدبودار درخت، کچا پیاز، لہسن کھا کر کے مت آنا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى بِهِ الْإِنسِ۔ یہ فرشتے جو آپ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، فرشتے جنہوں نے اپنا دفتر رجسٹر بند کر کے میرا خطبہ سن رہے ہیں اور آپ کے ساتھ نمازوں میں نمازیں ادا کریں گے، نبی فرماتے ہیں بدبو منہ لے کر آؤ گے تو جیسے اس بدبو سے بغل کے بھائی نمازی کو اذیت پہنچتی ہے، ارے خیال رکھو فرشتے کو بھی اس سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی قبلہ دیوار کے سامنے، کسی نے بلغم، کسی نے ریٹ تھا، ہم ہوتے تو کہتے کہاں ہے مؤذن، کہاں ہے صفائی کرنے والا؟ دیکھتے نہیں ہے، وہاں ریٹ ہے، وہاں بلغم ہے، چھوڑ دیا۔ امام
तुम तो इसी कमरे में रहते हो, फिर भी नाली में कीड़े चल रहे हैं। हमारी ये सोच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह क़िबला के रुख एक दीवार के बलगम पर पड़ी। अरे उस नबी के हाथ ज्यादा नजीब या मेरे हाथ है? अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते अतहर से उस रेत को, उस बलगम को साफ किया था। इसका हक यह है, होल साफ रखिए। अहले हदीसों के ये मुसल्ले गंदे होते हैं, उनकी नालियां और उनके लेटरिन सब गंदे होते हैं। सफाई का ख्याल रखिए और मस्जिद को अपने सजदों से, अपने इतिकाफ से, अपने जमात के साथ नमाजों से, जिक्र अज़कर, तिलावत कुरान से इसे आबाद रखिए। अल्लाह ताला हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।